لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مؤذن پکارتا ہے آؤ نماز کی طرف، مؤذن پکارتا ہے آؤ بھلائی کی طرف، تو بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی، نماز پڑھنے کی، مسجد کو جانے کی میرے اندر طاقت نہیں، مگر اللہ کی مدد سے، اگر اللہ چاہے گا تو میں مسجد کو آ سکوں گا، اگر اللہ چاہے گا تو میں نماز پڑھ سکوں گا، اللہ توفیق دے گا تو میں عبادت کر سکوں گا، ورنہ میرے اندر اس کی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوف بن مالک یہ تمام اونٹ تمہارے ہیں، ان سے جیسے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو فائدہ اٹھا لو۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے کلمہ اتنا مختصر تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے انہیں پڑھا، ایک تو اللہ نے جیل سے رہائی دے دی، اور دوسرا اللہ نے روٹی روزی کا جو مسئلہ تھا، 100 اونٹ وہم و گمان میں بھی نہیں کر سکتا آدمی، 100 اونٹ ان کے کھاتے میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، رات میں نیند بیدار ہو جائے، 1 بجے 2 بجے 3 بجے جب بھی ہو ان کلمات کو پڑھیں، یا نہیں تو کم سے کم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے اس امید کے ساتھ، تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ تو رات میں جب یہ دعا کو پڑھی جاتی ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے، میں اس یقین کے ساتھ دعا کو پڑھتا ہوں، آپ پڑھیے، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ حضرات خطبات سن رہے ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات جسے جوامع الکلم کہا جاتا ہے، اس کا 18واں جمعہ کا خطبہ حضرات سن رہے ہیں۔ جوامع الکلم ایسے کلمات جو اللہ تعالیٰ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے،
ان کے علاوہ کسی اور پیغمبر کو وہ کلمات نہیں دیے گئے۔ تو ان میں سے 18واں کلمہ حدیث کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا من قول لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرو، اس لیے فإنها کنوز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو دنیا میں بھیجا۔ تو حدیث بہت ہی مختصر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بیان کیے ہیں، جو کلمہ آپ نے بتایا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ حضرات جن لوگوں کو آتا ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں، جن لوگوں کو نہیں آتا ہے وہ خطبے کو غور سے سنیں، اس لیے کہ خطبے میں بار بار اس کلمے کو دہرایا جائے گا۔ تو آپ اس بات کی کوشش کریں کہ جمعہ کا خطبہ ختم ہونے سے پہلے مجھے کلمہ یاد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کلمہ مختصر ہے لیکن اس کی طاقت و قوت، اس کی عظمت بہت بڑی ہے۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم میں سے 95 یا 98% لوگوں کو اس کلمے کا ترجمہ معلوم نہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن اس کا معنی و مطلب کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تک۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کا معنی کو سمجھ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ایک چھوٹے سے مختصر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہمت اور طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے لا حول ولا قوہ، میرے اندر نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے۔ اس کی حدیث کی تشریح اور اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ گناہ سے بچنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ ترجمے پر غور کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے گناہ سے بچنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، نیکی بھی کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، مگر اللہ کی مدد سے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اسی کو بیان کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی گناہ سے بچنا چاہے ہرگز بچ نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اور ہم میں سے یاد رکھیے کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، میں یہ نیکی کا کام کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، لیکن آپ کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اس لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی معنی ہے۔ اسی لیے میں ایک بڑی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے مؤذن کہتا ہے تم اس کا جواب ویسے ہی دو۔ اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد۔ اب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح،
ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مؤذن پکارتا ہے آؤ نماز کی طرف، مؤذن پکارتا ہے آؤ بھلائی کی طرف، تو بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی، نماز پڑھنے کی، مسجد کو جانے کی میرے اندر طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر اللہ چاہے گا تو میں مسجد کو آ سکوں گا، اگر اللہ چاہے گا تو میں نماز پڑھ سکوں گا، اللہ توفیق دے گا تو میں عبادت کر سکوں گا، ورنہ میرے اندر اس کی کوئی طاقت نہیں۔ یہ اس کا معنی و مطلب ہے۔ تو اس لیے اس لا حول ولا قوت الا باللہ کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ اس کا معنی عام ترجمہ ہمت، طاقت میرے اندر نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ دیکھنے میں بہت معمولی ہے جملہ، لیکن کتنے طاقت، کتنی وزن وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ محترم حضرات، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ ایک کا نام ہے باب الصلاح، ایک کا نام ہے جو آدمی نمازی ہوگا اسے اسی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک ہے باب الریان، روزے داروں کا دروازہ، اس لیے اکثر حدیث ہم سنتے ہیں جو آدمی زیادہ روزہ رکھے گا وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا، روزے داروں کے دروازے سے داخل ہوگا۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے معاذ بن جبل، کیا میں تمہیں جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا قیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو آدمی جس عمل کو زیادہ کرے گا اسے اسی دروازے سے جنت میں داخل کرایا جائے گا۔ تو اگر ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی شخص کثرت کے ساتھ، نبی نے حدیث میں کیا فرمایا؟ اکثروا من قول، لوگوں اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اگر تم اسے کثرت کے ساتھ پڑھو گے تو تم اسی جنت کے دروازے سے جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری حدیث، دوسرا فائدہ، دوسری فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب مجھے معراج لے جایا گیا تو معراج میں میں نے کئی چیزیں دیکھی، کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو اتفاق سے میرا گزر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اللہ کے نبی ابراہیم، یہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آخری نبی ہیں، وہ ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے ان کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے طرف سے یہ پیغام پہنچائیے، میری یہ وصیت فرمائیے، اور اپنے طرف سے آپ اپنی امت کو حکم دیجئے اور یہ پیغام پہنچائیے کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے، وہ بڑی نرم ہے، اور اس جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے اس میں کھیتی کی جا سکتی ہے۔ آپ کے امت کا ایک آدمی ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں درخت لگا دے گا۔ ایک درخت کا لگنا معمولی بات نہیں ہے، سالوں لگ جاتے ہیں۔ قبرستان میں جائیں، عیدگاہ میں جائیں، ایک درخت کو لگانے کے لیے اس کو آبیاری کرنا، اسے گڑھا کھودنا، اسے لگانا، اسے روزانہ پانی ڈالنا، اس کی پرورش کرنا معمولی چیز نہیں۔ دنیا کے درخت کی بات کہا جا رہا ہے کہ جنت میں اگر درخت لگانا چاہتے ہو تو یہ چھوٹا سا عمل اختیار کر لو، ہر کلمے کے وجہ سے اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔
اللہ تعالی ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی فضیلت اس کلمے کی، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ شیطان سے حفاظت میں رہے اور ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ایکسیڈنٹ سے، بلا بدتر سے بچ جائے۔ خصوصاً آدمی کو کب ڈر پیدا ہوتا ہے؟ جب کبھی آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے ڈر پیدا ہوتا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کوئی بلا نہ آ جائے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم اور آپ حفاظت میں آنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورتیں ہوں، خصوصاً عورتیں بھی اس بات کو اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ سنیں، نہ صرف اس پر مردوں کو عمل کرنا ہے، بچوں کو، عورتوں کو عمل کرنا ہے، بڑھوں کو عمل کرنا ہے، بلکہ عورتوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اس بات پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ شیطان کے فتنے سے، بلاؤں اور بدتروں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس اور عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، گھر سے باہر نکلے تو وہ ان کلمات کو پڑھے۔ گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھا آپ نے، نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص گھر کے باہر نکلے تو اس دعا کو پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی فرماتے ہیں جب بندہ اس دعا کو پڑھ کر باہر نکلتا ہے تو باہر شیطان انتظار میں رہتے ہیں کہ کب باہر نکلے گا، عورتیں کب باہر نکلے گی اور کب ہم اس پر حملہ کریں۔ نبی فرماتے ہیں جیسے ہی اس دعا کو پڑھ کر باہر نکلتا ہے تو شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ آج تم اس آدمی پر حملہ نہیں کر سکتے۔ کون؟ شیطان دوسرے شیطان سے کہہ رہا ہے آج تم اس آدمی پر حملہ نہیں کر سکتے، اسے قبضے میں نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس دعا کو پڑھ لیا ہے۔ اور نبی نے فرمایا جب یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے کہ آج اسے ہدایت دے دی گئی ہے، اسے حفاظت دے دی گئی ہے، اور تیسرا ہم شیاطین سے اس کو بچا لیا گیا۔ 3 جملے اللہ کے نبی نے فرمائے۔ جب آدمی اس دعا کو پڑھ کر نکلتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس آدمی کو آج ہدایت دے دی گئی، اس آدمی کو حفاظت دے دی گئی، اور تیسرا اسے شیاطین کے شر سے، بلاؤں سے اسے بچا لیا گیا۔ اللہ اکبر، اتنی پیاری دعا ہے۔ اور آج ہم میں سے کتنے لوگ جمعہ میں داخل ہوئے ہیں، مرد اور عورتیں؟ ذرا ہم اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر کہیں کہ ہم گھر سے نکل کر مسجد کو آ رہے تھے تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس دعا کا اہتمام کیا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے اکثر نے اس دعا کو نہیں پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیسری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کلمے کو کہے ہیں کہ لوگوں اس کو کثرت سے پڑھو، اس لیے کہ یہ جوامع الکلم ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس میں چوتھی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہماری مغفرت ہو، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائے؟ ہر شخص چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں روئے زمین کا کوئی بھی انسان توحید پرست جب ان کلمات کو پڑھتا ہے، کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیا ہیں کلمات؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان 5 کلمات کو اگر کوئی شخص کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ ندی کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹی ندی بڑی ندی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دریا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھتا ہے کم سے کم لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک فضیلت میں آپ کو بتا دوں، 5ویں فضیلت ہے، وہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، ہماری دعا اللہ کے پاس مقبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے عمل بتا دیا اور گارنٹی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات میں، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، رات میں نیند سے بیدار ہو گیا، گھبرا کر اٹھ گیا، بعض لوگ نیند میں گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی اٹھ گئے، نیند بیدار ہو گئی، پھر آپ بیٹھ کر کے ان کلمات کو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کلمات کو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کے بعد اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ ہم میں سے کون شخص نہیں چاہتا کہ ہماری دعا قبول ہو جائے؟ کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں آج ہم اپنے سروں پر، کندھوں پر لے کر گھوم رہے ہیں، اور رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ان پریشانیوں کو، مصیبت کو دور کر دے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، رات میں نیند بیدار ہو جائے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، جب بھی ہو ان کلمات کو پڑھیں، یا نہیں تو کم سے کم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے اس امید کے ساتھ، تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ تو رات میں جب یہ دعا کو پڑھی جاتی ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے، میں اس یقین کے ساتھ دعا کو پڑھتا ہوں، آپ پڑھیے، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد آخری اور ایک چیز ہے، چھٹی چیز، ہم میں سے بہت سے لوگ آج رزق کے معاملے میں بڑے ہی پریشان ہیں، لوگوں کے کام نہیں ہیں، کوئی بول رہا ہے بالغ نہیں ہے، کام نہیں ہے، لیبر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، لوگ معاش کے معاملے میں بہت پریشان۔ ہر ایک آدمی اپنے گھر میں تنگ دستی کی شکایت کر رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روٹی روزی کے دروازے کھل جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے جگہ سے رزق عطا فرمائے کہ آپ کے گمان میں نہیں ہو، تو آپ اس عمل کو کرنے والے بن جائیں۔ اور نہ صرف اللہ اس عمل کی وجہ سے آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا، کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، بلکہ اگر کوئی شخص قید خانے میں ہوگا، اگر اس کا کوئی کیس چل رہا ہوگا، آپ کا پلاٹ ہے ڈبل رجسٹر ہو گیا ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرما دے گا۔ لوگ آج کورٹ کچہری کے دروازوں کو گھوم رہے ہیں اپنے کیسوں کو لے کر، اپنے مسائل کو لے کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے حل ہو جائیں
تو یہ اس عمل کو آپ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرا بیٹا اسلم، ایک حدیث میں سالم کہا گیا، ان کو کافروں نے قید میں کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی، ایک ہی بیٹا ہے اور گھر بھی اسی کے ذریعے سے چلتا، گھر کی حالت بھی بڑی تنگ دستی میں ہے، اللہ کے رسول کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتلا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عوف بن مالک اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے۔ کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عوف بن مالک اپنے بیٹے سے کہو کہ ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بڑی دعا نہیں ہے، سورہ بقرہ نہیں ہے، سورہ آل عمران نہیں ہے، سورہ کہف نہیں ہے۔ فرمایا عوف بن مالک، اگر تمہارے گھر تنگ دستی میں چل رہا ہے، تمہارا بیٹا قید خانے میں ہے کافروں کے، ان کلمات کو پڑھنے کے لیے کہو اور تم خود بھی پڑھو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو پیغام بھیجا دیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن ایکائک ان کی جو بیڑیاں تھیں وہ ایکائک کھل گئی۔ آپ جکڑے ہوئے تھے، ایکائک جکڑ سے آپ چھوٹ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ موقع مل چکا ہے بھاگنے کا، قید خانے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ سامنے ایک اونٹنی کھڑی ہے۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ اب بھاگنا تھا انہیں نکل کر کے کافروں کے چنگل سے، اونٹنی پر سوار ہو گئے اور اونٹنی کا آواز دی چل۔ تو جیسے ہی اونٹنی نکلنے لگی تو اس میدان کے اندر جتنے اونٹ تھے کافروں کے بندھے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ 100 اونٹ سے زیادہ تھے، جتنے اونٹ تھے اس اونٹنی کے پیچھے سب بھاگنے لگے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، کیا کریں، اب نکلنا ہے ان کو۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے اونٹنی کو لے کر، اور ان کے پیچھے پورا اونٹوں کا ریوڑ دوڑ رہا ہے۔ گھر پر پہنچ گئے، دستک دی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ان کا بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، قید خانے سے رہا ہو کر آ چکا ہے۔ کہا بیٹے کیسے آ گئے؟ کہا ابا جان کہا بیٹے یہ اونٹ کہاں سے؟ کہا ابا جان اس طرح اونٹنی پر سوار ہو کر آیا تو باقی جتنے اونٹ تھے سب بھاگ کر آ گئے، کیا کروں، لے کر کے آ گیا، کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اس طرح کا واقعہ ہے، میرے بیٹے کے ساتھ جو اونٹنی آئی تھی اس کے ساتھ تمام اونٹ بھاگ کر آ گئے، اللہ کے رسول ان اونٹوں کا کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوف بن مالک یہ تمام اونٹ تمہارے ہیں، ان سے جیسے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو فائدہ اٹھا لو۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کلمہ اتنا مختصر تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے انہیں پڑھا۔ ایک تو اللہ نے جیل سے رہائی دے دی، اور دوسرا اللہ نے روٹی روزی کا جو مسئلہ تھا، 100 اونٹ وہم و گمان میں بھی نہیں کر سکتا آدمی، 100 اونٹ ان کے کھاتے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ اہمیت اور یہ فضیلت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، لوگوں کثرت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پڑھو گے تمہاری دنیا کے اور بھی بڑی پریشانیاں ہوں گی، اللہ ان کو بھی دور فرما دے گا۔ آج جانتے ہیں دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے، آج یہاں بھی پھیل رہی ہے، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایڈس نہیں ہے، کینسر نہیں ہے، ہارٹ کا نہیں، دنیا کے اندر آج جو بیماری سب سے زیادہ پھیل رہی ہے وہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن جانتے ہیں ڈپریشن کسے کہتے ہیں؟ سوچنا، لوگ کہتے ہیں ارے رات میں نیند نہیں آ رہی، ہول دھڑکا ہو رہا، بار بار سوچ، ایک ہی سوچ دماغ میں آ رہی۔ اکثر عورتیں بھی شکایت لے کر کے آتی ہیں، الگ الگ قسم کے لوگوں کے سوالات ہیں، میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔
لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، سوچ کا شکار ہیں، خالی وہی گھوم رہا ہے دماغ میں، نیند نہیں آ رہی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، وہی سوال بار بار وہی گھوم رہا۔ محترم حضرات، یہ ریسرچ کی گئی کہ امریکہ کے اندر، جبکہ امریکہ اتنی زیادہ ترقی کر چکا ہے، اس کے باوجود بھی امریکہ کے اندر سب سے بڑی بیماری اگر کوئی ہے تو اس وقت سب سے بڑی زیادہ بیماری ہے تو وہ ڈپریشن کی بیماری، سوچ کی بیماری۔ لوگ سوچ کر کے بعض لوگ خودکشی بھی کر جاتے ہیں۔ بڑی خطرناک بیماری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے ہم بچ جائیں، یہ ڈپریشن سے بچ جائیں، ہول دھڑکے سے بچ جائیں، یہ پریشانیوں سے بچ جائیں اور اس سوچ سے بچ جائیں، تو اس کا علاج اسی کلمے میں رکھا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کئی بیماریوں کے لیے دعا ہے، اور اس میں سے سب سے چھوٹی بیماری یہی غم اور حزن ہے، غم اور ہم ہے، سوچنے کی بیماری۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے ہم بچ جائیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو کثرت سے پڑھیں۔ آج لوگ بڑے شکایتیں لے کر آتے ہیں، مولوی صاحب بے چینی ہو رہی، بے قراری ہو رہی، ایسا دکھ رہا ویسا دکھ رہا۔ یہ سب جن شیطان یہ سب بازو میں رکھیں، اصل میں یہ بیماری ہے یہ ڈپریشن کی، اور اس کا علاج اب چاہتے ہیں تو اسے کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمام احادیث کو یاد رکھنے کی اور اس کلمے کو یاد کر لینے کی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر حليم ورب حليم۔